Assalamu alaikum. I am Urwa Azim, and by the grace of Allah I got first position. اور سبھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا بہت گائیڈ کیا جائے یا ایکسپیرینس شیئر کیا جائے، تو اس کے لیے میں یہ وائس نوٹ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ جو ایکسپیرینس کی بات ہے تو جب 2020 میں آئی تھی جابس، تب 2019 میں میری ہوئی تھی گریجویشن، میں نے ماسٹرز ہوا تھا، اور اس کے بعد جب جابس آئیں تو اس کے لیے اپلائی کیا، اور تب اتنی سینس نہیں تھی، صرف یوٹیوب وغیرہ پہ سرچ کیا، تو وہاں پہ مجھے جو محمد شعیب سر ہیں ان کی ویڈیوز ملی تھی، اور ان کی ویڈیوز کو میں نے یعنی کہ لیا، کیونکہ پچھلا جو ریکارڈ تھا 2015 اور 17 وغیرہ میں جو پیپرز دیکھے تھے پاس پیپر، اس میں یہی دیکھنے کو ملا تھا کہ زیادہ ایف ایس سی بیس ہوتا ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ہائی لیول کا ہوتا ہے کچھ پرسنٹیج۔ تو اس لحاظ سے میں نے پھر ان ویڈیوز کو مین اچھے سے کیا، اور ایف ایس سی کو بھی کافی اچھے سے کیا۔ ایف ایس سی کو اس طرح سے کہ اس کے جو بھی کنسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے، اور دوسرا ایکسرسائزز کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ کس کس قسم کے کویشچنس بنتے ہیں۔ مین ایف ایس سی تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایف ایس سی کو اچھے سے اگر پڑھ لیا جائے تو 50% آپ کا نا وہیں سے ہی کور ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی جو پیپرز کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو 50% وہاں سے ہی آتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اور نیکسٹ جو ہے ہمارا 2020 میں ہی آئی تھنک پیپر ہوا تھا نومبر میں، اور نومبر میں ہی رزلٹ آ گیا تھا، اور وہاں تب ہمارا اس طرح سے کیس تھا کہ 85 اسٹوڈنٹس نے کوالیفائی کیا تھا، اور تب بھی الحمدللہ میں پاس تھی۔ پھر اس کے بعد انٹرویوز ہوئے تھے، انٹرویو بھی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جب یہ لیک اسکینڈل والا ایشو آیا، اس کے بعد یہی تھا کہ پہلے تو امید تھی کہ نہیں ایسے کیسے ہمارا کوئی کینسل کر سکتا ہے، کہ کوئی ہمارے خلاف ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے پھر بھی کینسل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مین کہ واقعی وہ کینسل ہی ہو گیا تھا، پہلے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن واقعی کینسل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہی کہ اب دوبارہ ٹیسٹ ہونا ہے جیسے باقی سبجیکٹس کے ہو رہے تھے، تو ہمارا بھی یہی تھا، کچھ ہمارا کیس چل رہا تھا کورٹ میں، اس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا معاملہ، اور بعد میں آ کے بہت زیادہ پینک ہوئی کہ اب تو ہو جانا چاہیے، لیکن پھر جس چیز کا جو ٹائم فکس ہوتا ہے وہ تب بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس ٹائم میں نے پھر سوچا کہ پہلے جو پریپریشن کی تھی، مین ٹیسٹ میرا بس صحیح ہوا تھا، بہت اچھا نہیں ہوا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی اور بھی پریپریشن کی ضرورت ہے۔ پھر سے میں نے یوٹیوب سرچ کیا، یوٹیوب پہ مجھے ایک تو سر شعیب کی ہی ویڈیوز تھیں، انہیں کو میں نے دوبارہ دیکھا، دوبارہ سنا اچھے سے، اور ایف ایس سی کو ریوائز کیا۔ اوبویسلی اب ایف ایس سی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہماری بیس ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے پھر مجھے ایک تو سر خورم ہیں ایک یوٹیوب پہ، ان کی ویڈیوز ملی تھی، لیکن ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ساری نہیں فالو کر سکی، تو اتنے میں ہی مجھے یہ سر قاسم کی ویڈیوز ملی۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ورک کیا ہوا ہے، ہاں مین بڑا کنسائز کر کے ہر ٹاپک کو، ویڈیوز بہت اعلیٰ ہیں، بہت زبردست ہیں، ایکسپلینیشن بہت اچھی ہے، اور اسی میں پھر میں نے جو سر شعیب کی ویڈیوز سے نوٹس بنائے تھے میں اسی میں ایڈیشنز کرتی گئی، اور یہ والی جو سر قاسم کی ویڈیوز تھی ان کو۔ اور بعد میں چونکہ میں ایم فل کر رہی تھی تو مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ریسرچ ورک تھا ہمارا، تو پھر سر کا کوئی بیچ اسٹارٹ ہو رہا تھا، آئی تھنک بیچ 3 تھا، تو میں نے سوچا چلیں اس طرح سے مطلب کہ کچھ ایک فکس ٹارگٹ ہوا کرے گا اور کچھ ٹیسٹ ہو جایا کرے گا، اس کے ذریعے کچھ مین کے کچھ نہ کچھ پریپریشن چلتی رہے گی۔ تو پھر میں نے سر سے مین کے جو بھی فری کا تھا وہ کر کے، اور پھر ہم نے اس کو جوائن کر لیا، اور جو بھی ٹیسٹ ہوتا تھا سر نے جو مٹیریل پرووائڈ کیا نا وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا، اور خاص طور پہ وہی ہوتا تھا جو ویڈیوز ہوتی تھی نا، تو اسی کے نوٹس ہوتے تھے، یا اس سے ایڈیشنل بھی ہوتے تھے کچھ چیزیں، اچھے نوٹس تھے، لیکن چونکہ میں مصروف تھی تو میرے سے وہ تو نہیں ٹیلی ہو پاتے تھے، لیکن یہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ٹیسٹ ضرور جو ہے اٹیمپٹ کر لوں، تو وہ اس طرح سے پروسیس چلا، سیشن ختم ہو گیا، پھر بھی ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ ٹیسٹ کب ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نے کچھ بکس کنسلٹ کی، مین کہ آپ صرف کسی ایک چیز پہ کسی ڈپینڈنٹ نہیں رہ سکتے ہو، آپ کو جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس حساب سے آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے ایک تو فزیکل کیمسٹری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، فزیکل کیمسٹری کے لیے میں نے بی ایس بال کی بک منگوائی تھی، کافی اچھی بک ہے وہ والی بھی، اس کے علاوہ اور بھی فزیکل کیمسٹری کی اچھی بکس ہیں، جس نے جو بھی اپنی گریجویشن میں اسٹڈی کی ہے اسی کو مطلب کنٹینیو کر سکتا ہے۔ پھر آرگینک کیمسٹری جو تھی اس کے لیے میں نے محمد یونس کی بک لی،
اسپیکٹروسکوپی کی بک آلریڈی میرے پاس تھی. مین کی یہ ساری بکس جو ہیں وہ میں نے پڑھی, اور پڑھنے کے بعد اس کے نوٹس بھی بنائے. اور اس کے بعد جو ہے ایک دن امین کے ایسے ہی مطلب ٹائم گزر رہا تھا, اچانک سے پتہ چلا کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. جنوری کی بات ہے, جنوری 2022 کی. اور تب جو ہے میں نے یہ جو ہے مین کے 10 ڈیز تھے, جتنے بھی نوٹس بنائے ہوئے تھے, اور ایف ایس سی کو بھی ریوائز کرنے کی کوشش کی, وہ کر لیا. اور اس کے بعد ٹیسٹ مطلب کہ کچھ ٹارگیٹس پورے نہیں بھی ہوئے تھے, کچھ چیزیں اور بھی تھی جو میرا دل تھا کہ میں پڑھ لوں. ایسی ثناءاللہ کے مینول بھی تب میں نے تھوڑا سا کنسلٹ کیا, ان آرگینک اور فزیکل والا جو تھا اس کے لیے. اور باقی جو ہے وہی کچھ نہ کچھ ریویژن کی, اور ٹیسٹ اچھا ہو گیا تھا. 90 ایم سی کیوز میں نے اٹیمپٹ کیے تھے, اور میں سے کچھ ویسے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ غلط ہے. تقریباً کوئی 8 سے 10 تو وہ تھے جو مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ غلط ہے. لیکن بعد میں اب پتہ نہیں کتنے آئے ہوں گے, کیونکہ ابھی تک ڈی ایم سیز اپلوڈ نہیں ہوئی, تو مجھ سے نہیں پتہ کہ کتنے ابھی مارکس آئے ہوں گے. اس کے بعد انٹرویو کی پریپریشن تب سے ہی میں نے اسٹارٹ کر دی تھوڑی بہت, لیکن جب تک رزلٹ نہیں آتا تب تک مین کے انسان ذرا کشمکش میں ہی ہوتا ہے. جب رزلٹ اناؤنس ہو گیا فیبرری کے ہی لاسٹ میں, تو تب پھر انٹرویو کی ذرا اچھے سے تیاری کی. انٹرویو ہوا, انٹرویو اچھا رہا الحمد للہ. اور اچھا اس سینس میں کہ وہ شورٹ سا ہوا تھا, جو بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتایا تھا. اور لیکن تھوڑی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں اچھا ہوا ہے یا نہیں, کیونکہ بہت شارٹ انٹرویو تھا, کوئی 4 to 5 منٹس کا انٹرویو تھا صرف. اور اسی میں ہی کوشچننگ کیے. ہمارے جو چیئرمین تھے انہوں نے 4 سے 5 کوشچنس کیے. جو 2 ٹیچرس ہوتے ہیں, جو پروفیسرز ہوتے ہیں, انہوں نے 3 یا 4 کوشچنس انہوں نے کیے. اور بس اتنا سا انٹرویو تھا, کوئی ڈیمو بھی نہیں ہوا. حالانکہ اس سے پہلے والا جو میرا انٹرویو ہوا تھا 2020 میں, اس میں انہوں نے پراپر ڈیمو بھی لیا تھا. وہ 10 سے 15 منٹ کا انٹرویو تھا اس ٹائم پہ میرا. تو بہرحال انٹرویو کے بعد میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ کیا ہوگا, کیونکہ جب تھوڑا انالیسس کیا جائے تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے مارکس کی ڈفرینس سے ہی آپ کی ریکمنڈیشن اور وہ رہ بھی سکتی ہے. تو اسی کشمکش میں تھی بہت زیادہ, پھر ویٹ کیا, اور پھر الحمد للہ آج کا دن آیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نوازش کی, اتنی بڑی نعمت سے نوازا, بے شک وہ بہت مہربان ہے, نہایت رحیم و کریم ہے. یہ سب اسی کا ہی کرم ہے, نہیں تو ہم تو کسی قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب اس چیز میں سلیکٹ کروایا, تو اللہ تعالیٰ اس کو مین کے صرف لیکچرر نہیں بننا, بلکہ اس کو اچھے سے اس ڈیوٹی کو نبھانے کے بھی توفیق دے, کہ ہم سنسیئر طریقے سے اچھے ٹیچر بن سکیں. صرف ٹریڈیشنل جو کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی طرح نہ ہوں, بلکہ اچھے ٹیچرس ہوں جو بچوں کو اچھے وے میں گائڈ کر سکے, اور یوتھ کو مین کے ایک نیو جنریشن کے لیے کچھ نہ کچھ بینیفٹ کا ہم ذریعہ بن سکیں. باقی یہ سننے والے آپ سب جو ہیں, آپ سب کو بیسٹ آف لک. اچھا, میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتی چلوں, جنہوں نے پریپریشن کرنی ہے تو ان کے لیے سب سے پہلے ایف ایس ایس سے اسٹارٹ لیں اور اچھے سے اس کو کریں. اس کے بعد آپ فزیکل کیمسٹری, ان آرگینک, اور جو آرگینک کیمسٹری ہے نا, اور انوائرمنٹل اور بایو کیمسٹری, اس کا آپ لوگ پہلے پریویس پیپر دیکھو, اور وہاں سے دیکھو کہ کس کس ٹائپ کا اور کس کس ٹاپک میں سے کویشچن آتا ہے. اس کو پھر اس لحاظ سے آپ پریپیئر کرو اور نوٹس بناؤ. اور ویڈیوز کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ماشاء اللہ والنٹیئر بہت کام کیا ہوا لوگوں نے. سر شعیب ہیں, اس کے علاوہ سر خرم کو آپ سرچ کریں گے وہ آپ کو مل جائیں گے, سر قاسم ہیں, زبردست ویڈیوز ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ ان کو ٹیلی کریں اور بار بار ریوائز کریں, اور باقی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ بہترین بہترین نوازتے ہیں. انٹرویو ایسے تھا کہ جس دن یہاں پر فیصل آباد میں انٹرویوز تھے نا, اس کا جو یعنی کہ پہلا دن تھا, اسی میں میرا انٹرویو اسکیجول تھا. تو اس دن جو تھا ہمارے پاس, جب ہم لوگ گئے ہیں, کوئی 8 یا 9 نمبر پہ میرا انٹرویو تھا. تو جب میں اندر انٹر ہوئی ہوں نا, انہوں نے چیئرمین سر نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف, اور یہ کہہ کے وہ ان کے آگے جو بھی ڈاکومنٹس وغیرہ یا فائل پڑی ہوئی تھی اس کو دیکھنے لگ گئے. اور باقی جو 2 پروفیسرس تھے نا, ایک میل اینڈ ایک فیمیل تھی, وہ میری طرف یعنی کہ وہ دیکھ رہے تھے. تو انٹروڈکشن میں یہی نیم بتایا, فادر نیم, کوالیفیکیشنس کا سب کا بتایا, ایم فل سے اسٹارٹ کر کے, اور ابھی آئی تھنک ایف ایس سی تک آئی ہی تھی, تو تب انہوں نے کوشچننگ اسٹارٹ کر دی. اور سب سے پہلے چیئرمین نے ڈائیورٹ کر دیا. اس نے یعنی کہ سب سے پہلے کویشچن کیا بایو کیمسٹری سے ریلیٹڈ,
یعنی کہ سیل ہے اس میں کون سے ریئیکشنز ہوتے ہیں، پھر وہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں تو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جو مائٹوکونڈریا ہے وہ کس لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو پاور ہاؤس کیوں کہتے ہیں، اس کا بتایا. پھر مطلب ابھی میں پورا آنسر نہیں کر پا رہی تھی اور اس سے پہلے ہی نیو کوشچن مطلب کہ کری جا رہے تھے. تو اب ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ریئیکشن ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے. تو میں نے بتایا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین پوری چلتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرا کر کے بتا سکتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو. تو میں نے کہا کہ اس میں کیریئرز ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی اب مجھے کافی دیر ہو گیا پڑا ہوا، تو اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو مین کے کون کون سے کیریئرز کے نیمز ہیں. کہتے ہیں پھر بھی کوشش کر سکتی ہیں. میں نے کہا جی کوشش تو کر سکتی ہوں، ابھی میں نے مارکر پکڑا ہی تھا. تو انہوں نے مجھے ریفر کر دیا ایک آئی تھنک میم کی طرف پہلے کیا تھا، اور ہاں میم کی طرف پہلے کیا. انہوں نے کوشچن کیے تھے سبسٹیٹیوشن ریئیکشنز کے بارے میں، ان کی ٹائپس، آرڈر، مالیکولیرٹی، یہ وہ تو بیسک سی چیزیں تھیں. جو دوسرے سر تھے نا، انہوں نے پھر جب کوشچنس کیے، انہوں نے بیسک پرنسپل پوچھا تھا آئر اسپیکٹروسکوپی کا. اور مین وہ بھی ایسے جیسے پتہ نہیں کون سی ریس میں لگے ہوئے ہیں. میکسیمم میرا انٹرویو 3 to 4 منٹس کا تھا، یا زیادہ سے زیادہ 4 to 5 کہہ سکتے ہیں، اتنے منٹس کا تھا. تو انہوں نے میرے سے کوشچنس کیے تھا. اب ان کے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن ان کے ذرا ٹرکی کوشچنس تھے، لیکن پھر بھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو 1 لائن میں پراپر آنسر چاہیے. تو وہ ہو گیا. اس کے بعد جو چیئرمین سر تھے وہ ان کی طرف واپس آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ الیکٹران ایفینیٹی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. پہلے میں نے ڈیفائن کیا، اور پھر کہا کہ جو سیکنڈ الیکٹران ایفینیٹی ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ پازیٹیو ہوگی یا نیگیٹیو. اس کا بتایا پازیٹیو ہوگی، اور ریزن بتانے ہی والے تھے، انہوں نے نیکسٹ کوسچن کر دیا. اور اس کے بعد بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور تب میں اتنی حیران ہوئی تھی کہ مطلب ابھی 3 to 4 منٹس مشکل سے ہوئے ہیں، اور تھوڑی میں پریشان بھی ہو گئی. تو جب میں اٹھ کے جانے ہی لگی تھی نا، انہوں نے میرے سے کوئی تھیسس کا مین کے ایم فل کے تھیسس بھی تھا میرے پاس، ریسرچ پیپرس بھی تھے، لیکن کوئی کوشچن نہیں کیا، بلکہ ڈیمو بھی نہیں لیا. اس کے اپوزٹ جب میرا ہوا تھا نا انٹرویو لاسٹ ٹائم، یعنی 2020 میں جو انٹرویو تھا وہ کافی ڈیٹیلڈ انٹرویو تھا. اس میں کوشچنس بھی میرے کوئی 1-2 ڈراپ ہوا تھا، کیونکہ زیادہ کوشچنس کیے تھے نا، اور ڈیمو بھی انہوں نے پراپر ڈیمو لیا تھا تب. اور پھر اچھا چلیں اس طرف لاسٹ پہ انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے پوچھا ٹیوشنس وغیرہ، ٹیوشنس نہیں، ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. میں نے کہا صرف ٹیوشنس پڑھاتی ہوں، تو ویسے ایسا کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں کیا. تو کہتے ہیں کتنا کما لیتی ہیں، ذرا اسمائل کر کے پوچھا. تو میں نے کہا ابھی کچھ خاص نہیں، والنٹیئر ہی زیادہ پڑھاتی ہوں. تو پھر اس پہ سارے اسمائل، یعنی سب نے ہی اسمائل کیا، جیسے ان کو اچھا لگا شاید. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں. اور اتنا شارٹ سا انٹرویو تھا، بلکہ جب فیصل آباد تھا میرا انٹرویو، تو 2-3 دن کے بعد جن کے انٹرویوز تھے میری فرینڈس میں سے، ان سے میں نے پوچھا تو وہ بتا رہی تھی کہ ہمارا اچھا خاصا ڈیٹیلڈ انٹرویو لیا، کوئی منیمم 15 منٹس کا انٹرویو لیا تھا. تو میں تب بہت پریشان تھی کہ انہوں نے مجھے ٹائم بھی بہت تھوڑا دیا، اور جج اتنے تھوڑے ٹائم میں کیا جج کیا ہوگا. لیکن پتہ نہیں ان کا کرائٹیریا کیا تھا، ٹائم کرائٹیریا نہیں تھا. اور کوشچنز جو پتہ نہیں ان کو شاید پسند آ رہے تھے، کیونکہ ایکسپریشنز وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، ان کے فیس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا کہ آپ صحیح بتا رہے ہو یا غلط بتا رہے ہو. تو اس طرح سے انٹرویو ہو گیا تھا. لیکن الحمد للہ آج ڈی ایم سے دیکھ کے کچھ سکون ہوا ہے کہ شاید ان کا کچھ اور کرائٹیریا تھا جج کرنے کا، جو کہ مین کے انہوں نے ایک ہی کرائٹیریا پہ ہی سب کو جج کیا ہوگا، یہ ٹائم میٹر نہیں کر رہا تھا. السلام علیکم. اچھا، ایم فل کی بات ہو رہی ہے. ایم فل یہ جنہوں نے اب ایم فل نہیں کیا ہوا نا، تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ہمارا ایم فل نہیں ہے، اور ایم فل میں کچھ ایسا پڑھا دیا جاتا ہے کہ جو کہ یعنی کہ ایسے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے اچھا ہے، یا مطلب اس لیول کا آتا ہے. تو جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے نا، ایم فل کیا بھی ہے، اور لاسٹ ٹائم جب مطلب 2020 میں کلیئر ہوا تھا میرا، تب تو ایم فل کا آئی تھنک فرسٹ سیمسٹر ہوا تھا صرف. اور فرسٹ سیمسٹر میں ہی ہم نے اسپیکٹروسکوپی پڑھی تھی محمد یونس کی، چونکہ میری آرگینک اسپیشلائزیشن تھی بی ایس آنرس میں. تو وہاں پہ ہم نے یہ اسپیکٹروسکوپی پڑھی تھی. لیکن کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز آپ کو یعنی کہ اتنا اچھا نہیں کروا پاتے، تو تب اتنی کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. تو لیکن جب ایم فل فرسٹ سیمسٹر میں پڑھی، تو اسپیکٹروسکوپی ایک مجھے لگتا ہے کہ جو کہ ایک ایڈوانٹیج تھا. اس سے ریلیٹڈ جو 2-4 کویسچن آئے ہیں
یا جو انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ مجھے ایم فل کا ایڈوانٹیج ہوا. اور باقی نہ تو وہ ایم فل کو کنسیڈر کرتے ہیں. ایم فل کو کنسیڈر وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ ہم اگر تو ان سے کہتے ہیں نا وہ ڈاکومنٹس کلیکٹ کرتے ہیں انٹرویو سے پہلے. تو وہاں پر ہم نے بات بھی کی کہ ایم فل ہے ہمارا تو آپ اس کا بھی مطلب کہ رکھ لیں وہ کیونکہ ڈاکومنٹس اندر لے کے جاتے ہیں نا انٹرویو پینل کے سامنے, تو اس سے پہلے ہم سے کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ نہیں ہمیں ایم فل نہیں چاہیے, صرف جو ریکوائرڈ تھا وہ ڈاکومنٹس لیں گے. کوئی اور اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ ہو, جیسے کوئی کسی کی پوزیشن ہے, میری پوزیشن تھی اس کا میرٹ سرٹیفکیٹ بھی تھا لیکن وہ بھی نہیں انہوں نے کنسیڈر کیا. تو یہ چیز بس میں نے انٹرو میں تھوڑا سا بول دیا تھا کہ شکر ہے مجھے انٹروڈکشن کا موقع مل گیا تھا, ورنہ وہ ٹیچرس جو ہوتے ہیں کچھ وہ انٹروڈکشن کا موقع بھی نہیں دیتے, وہ سیدھا ہی کوشچننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو ایم فل کا نا آپ لوگ یہ نہ سوچو, مجھے بہت کچھ ایسا پڑھنا پڑا تھا کہ جو چیز ہم نے نہ ایم فل میں پڑھی نہ بی ایس آنرس میں. فزیکل کیمسٹری میری بہت زیادہ ویک تھی, ان آرگینک بس اتنی ہی پڑھی تھی جیسے سیمسٹر سسٹم میں پڑھی ہوتی ہے, اور وہ انف نہیں ہوتی. فزیکل کیمسٹری کی پوری بک میں نے پڑھی, اور ایون کہ میری آرگینک کیمسٹری تھی نا, تو آرگینک کیمسٹری کی بھی صرف ہم نے اسٹیریو کیمسٹری ذرا اچھے سے پڑھی ہوئی تھی, اور جو بیسک سے انڈکٹیو ریزوننس افیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اور باقی جو بیسک آرگینک کیمسٹری ہے نا, کہ جس میں ہمارے پاس سارا کچھ آتا ہے کہ الکین سے لے کے ایف ایس سی لیول تک تو پڑھا تھا, لیکن اس سے ایڈوانس بھی کچھ ریئیکشنز اور کچھ پریپریٹری میتھڈز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے پھر ایک مطلب نیو بک اس کے لیے بھی پڑھنی پڑی تھی. تو آپ لوگ یہ نہ سوچو کہ ایم فل نہیں ہے, تو ایفرٹ جو ہے وہ کیے بغیر ایم فل والی بھی میری مطلب بہت سارے جاننے والے ہیں کہ وہ ایم فل اچھا خاصا ٹاپرس تھے وہ ایم فل میں بھی, لیکن پھر بھی ان کا نہیں ہوا انفارچونیٹلی, کیونکہ وہ انہوں نے پریپریشن نہیں کی تھی. اب یہ نہیں کہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے, بڑے بڑے کیپیبل لوگ ہیں, اور لیکن بس یہی کہ انہوں نے اس ٹائم پہ پریپیئر نہیں کیا ہوا تھا. تو ساری بات محنت پہ آتی ہے اور اسمارٹ ورک پہ, ان کے ہارڈ ورک ان اسمارٹ وے. اگر تو ہم ہارڈ ورک تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن غلط جگہ پہ کریں گے تو وہ پھر وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ نقصان ہوگا, یعنی فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان ہی ہوگا, ٹائم ضائع ہوگا. تو آپ لوگ جو ہو مطلب کہ جو چیزیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں, اور ویسے بھی کئی لوگ ماشاء اللہ گائڈ کر رہے ہیں, تو اس سے اور دوسرا آپ لوگ خود پریویس پیپر اٹھاؤ اور وہاں سے دیکھو کہ کس طرح کے کوشچن ہیں, خود ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے جو اپنا سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا, فرسٹ ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی جب پریپریشن اسٹارٹ کی ہے, تو وہ سب سے پہلے میں گئی ہوں پریویس پیپرس کے اوپر, بکس کو میں نے نہیں ٹچ کیا. اور ایم سی یو بک یہ جو ون بک سولوشن یہ وہ ملتے ہیں نا, ان کو تو بالکل اسٹارٹ میں ٹچ نہ کریں. اگر اینڈ پہ جا کے ٹائم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ریویژن کے لیے اس کو آپ گو تھرو ہو سکتے ہیں. یہ ثناءاللہ کے مینولس بھی جو ہیں ایون یہ والے بھی, پہلے آپ لوگ بکس کو کرو, اچھے سے کرو, اور پھر اس کی طرف آؤ اگر تو آپ لوگ کر سکتے ہو. کئی لوگ تو ڈر جاتے ہیں جب ان کو اتنا بتایا جاتا ہے نا. اب کل سے مجھے اتنے زیادہ میسیجز آ رہے ہیں ان کو, مطلب کہ تھوڑا بہت گائڈ کر رہی ہوں, کچھ فرینڈز ہیں بہت اچھی پرانی فرینڈز ہیں, تو وہی چیز ہے. اب ان کو اگر بتائیں تو وہ کہتے ہیں اتنا سب کیسے پڑھ لیں, ہم تو پوری زندگی میں نہیں پڑھ سکتے, یعنی اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں. لیکن جب کچھ کرنا ہے تو پھر کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, اس سے نہیں ڈرنا.